السلام علیکم، میں ہوں ڈیلی پبلشر سے میاں وحید احمد، اور آج یہاں پہ عثمانیہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام تمام جو برانچز ہیں عثمانیہ ایجوکیشن کی، ان کے لیے ایک پرتکلف اساتذہ اکرام کے لیے اور بچوں کے لیے فش پارٹی رکھی ہے، جن بچوں نے ماشاءاللہ نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے، اور تمام برانچز سے اساتذہ اکرام، علماء اکرام اور تمام بچے جو ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور کے بہت ہی مشہور فش میکر استاد بالی سلمان چٹخارہ سے۔ یہ ان کی محبت ہے کہ اسپیشلی یہ ہمارے پاس آئے ہیں، اور انہوں نے یہ تقریباً ماشاءاللہ 6 من کے قریب فش تیار کرنی ہے انہوں نے، اور یہ تمام یہ بھی ان کی طرف سے جو پریپریشن کا ہے، یہ انہوں نے ہمیں اس کی کوئی کاسٹ نہیں لی، مزدوری نہیں لی انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ جو حفاظ بچے ہیں ان کے لیے ان کی محبت ہے اور دین سے لگاؤ ہے، ان کے لیے انہوں نے جو ہے اس کے لیے اپنی والنٹیئرلی خدمات دی ہیں، اور بہت ہی فیمس فش ہے جی گوال منڈی میں یہ، اور جس سے آج ہمارے بچے بھی ان کے کھانے سے لطف اندوز ہوں گے۔ تو ملی بھائی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ احمد بھائی کے ساتھ اور اپنی ٹیم کے ساتھ آئے، اور ہم بہت مشکور ہیں جی ان کے۔ جی ناظرین، یہ ہماری فش تقریباً ماشاءاللہ ریڈی ہو چکی ہے، اور ہم جو ہیں بہت ہی شکر گزار ہیں استاد تنویر بولو بھائی کے، جنہوں نے اپنے جو ہے فری آف کاسٹ ہمارے لیے اپنی ٹیم کو بھیجا، اور ہمارے ساتھ عثمانیہ ٹرسٹ کے ادارے میں، عثمانیہ ایجوکیشن کے ادارے میں جو ہے کنٹریبیوشن کیا، اور اس کے بعد ہم ڈاکٹر آصف صاحب کے بڑے شکر گزار ہیں، بالی بھائی کے بڑے شکر گزار ہیں، اور احمد بھائی کے بہت شکر گزار ہیں، اور ہم اسپیشلی تھینک کرتے ہیں بالی بھائی کا، جو آج کے دن انہوں نے اپنی انتہائی مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم بھی دیا، اور ہمارے ادارے کے لیے ایک اپنی طرف سے ایک کنٹریبیوشن بھی کی۔ اور آج کا یہ پروگرام ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ بہت ہی پرتکلف، خوبصورت، جو کہ اپنا نہ صرف ایجوکیشن کے شعبے سے بھرپور، اس کے ساتھ ساتھ حفظان صحت کے اوپر سلمان چٹخارہ کی انتہائی لذیذ مچھلی، اور ان کے ساتھ سوسز، اور ان کے ساتھ جو ہے ہم نے اچھا بالی بھائی ماشاءاللہ میں نے ابھی آپ کی فش جو آپ پریپریشن کر رہے تھے چیک کر رہا تھا، تو نہایت ہی سافٹ، تو اس کے لیے کوئی خاص چیزیں ہیں، جو خاص مسالہ جات ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں؟ جی یہ خاص چیزیں ہیں اس میں۔ ہاں جی، بڑی اسپیشل فش تھی، اور خاص مسالہ جات کے ساتھ تیار کی ہے، اور ہم بہت شکر گزار ہیں بالی بھائی کے، اور استاد تنویر بولو بھائی کے، حافظ سرور صاحب کے، ڈاکٹر آصف صاحب کے، اور جنہوں نے ہمیشہ ہمارے اس ادارے کے ساتھ بھی تعاون کیا ہے۔ جب بھی ہمیں ان کی ضرورت محسوس ہوئی، انہوں نے فری آف کاسٹ والنٹیئرلی اپنی خدمات کو پیش کیا، اور اس کے لیے ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی پبلشر سے میاں وحید احمد حاضر ہیں۔ آج ہم بہت ہی معروف شخصیت ڈاکٹر ملک محمد سلیم صاحب کے پاس موجود ہیں، جو کہ عثمانیہ ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور جامعہ عثمانیہ کے بانی بھی ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دی ہے، اور اپنی ساری زندگی انہوں نے درس و تعلیم کے لیے ہی صرف کر دی ہے، اور عثمانیہ ٹرسٹ نے اپنا شعبہ قرآن، درس نظامی، اور اس کے ساتھ ساتھ عصری علوم اور فلاحی کام، جن میں میڈیکل ڈسپینسری بچوں کے لیے، اور بلڈ ڈونرز گروپ، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ایسے کام جو اس وقت معاشرے کی اشد ضرورت ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ ملک محمد سلیم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ عثمانیہ ٹرسٹ کا تعارف کرانا چاہیں گے کہ آپ نے عثمانیہ ٹرسٹ کی بنیاد کب رکھی، اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ جی میرے عزیز، الحمدللہ عثمانیہ ٹرسٹ کو اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے جب ہم نے اس کی بنیاد رکھی
اس وقت ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ یہ ایک بہترین فلاحی ادارہ بن کے سامنے آئے، اور جس میں جو لوگوں کی ضروریات ہیں اور جن لوگوں کی جو باصلاحیت ہیں آگے ان کی رسائی نہیں ہو سکتی، ان کو ہم امداد کریں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ اس ادارے کے تحت ہمارا یہی مقصد تھا، دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے یہ ترتیب بنائی تھی کہ اس کو ہم جو ہے اپنا ایک ایجوکیشن کے اندر اس کو فوکس کریں، پھر اس کے علاوہ دیگر جو فلاحی کام ہیں، مثلا ہیلتھ کے حوالے سے کام ہے یا اسی طریقے سے دیگر ایسے معاملات ہیں، اس کے اندر ہم اس کو لے کے آئیں آگے تاکہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ایک کاروباری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے تعلیم اور فلاحی شعبے کو ہی کیوں چنا؟ محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے، میرے سمیت ہر مسلمان جو ہے، ہماری ایک زندگی کا ایک مقصد ہے۔ ہمیں بچپن سے لے کے آج تک یہی پڑھایا گیا، سمجھایا گیا اور بتایا گیا، جس کو الحمدللہ ہمیں یقین بھی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ایک اور زندگی کے لیے جو ہے نا ہم نے جینا ہے، تو یہاں یہ دارالعمل ہے، یہاں ہم نے کام کرنے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بائی برتھ جو ہے ہم کاروباری ہیں، کاروبار تو الحمدللہ ہمیں وراثت میں ملا، تو مجھے شروع سے شوق تھا فلاحی کاموں کے لیے الحمدللہ، تو مجھے یہ کام کرنے کی اس لیے بھی ضرورت ہوئی کہ میرے ساتھ میرے دو برادر ہیں، میرے بھائی ہیں، بھائی ندیم صاحب یا بھائی محمد یونس صاحب، تو ان کی بھی مجھے بڑی سپورٹ ہوئی کہ الحمدللہ کاروبار ہمارا اکٹھا ہے، لیکن انہوں نے یہ چاہا کہ بھی ہمیں جو ہے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے میرے ساتھ یہ فلاحی کاموں کے اندر۔ تو الحمدللہ میں نے دیکھا معاشرے میں بڑے ہر قسم کے حالات فیس کیے ہیں، تو جس میں یہ دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ ایسے لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے جو باصلاحیت آگے آ کے ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں اور دین کی اشاعت بڑے اچھے طریقے سے وہ کر سکتے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں۔ تو کاروبار بھی الحمدللہ اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ وقت دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر الحمدللہ اللہ اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو ایک فلاحی کام ہے، اس میں تو جیب سے خرچ کرنا پڑتا ہے اور وقت دینا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس تو بہت سارے شعبے اور کاروبار میں بہت سارے مواقع تھے جس سے آپ نام بھی کما سکتے تھے اور پیسہ بھی کما سکتے تھے، تو پھر اسی شعبے کو چننے کی کوئی خاص وجہ؟ میرے عزیز، گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیب سے پیسے بھی لگتے ہیں، اور میرے خیال میں پیسے سے زیادہ اس وقت آج کے دور میں انسان کا وقت ہے، وقت بھی کافی صرف ہوتا ہے، لیکن آپ خود سمجھدار ہیں۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، بہترین پیسہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، اور اس وقت سے اچھا کوئی وقت نہیں ہے جو اللہ کی جو ہے نا دین کی خدمت میں خرچ ہو جائے، تو اس سے تو بڑی اچھی کوئی دوسرا سودا اچھا نہیں ہے۔ باقی یہ میں آپ کو بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جیب سے اتنے ہی پیسے ہم خرچ کرتے ہیں کہ جتنا الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ باقی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اچھے دوستوں کو جو ہے وہ ساتھ ملایا ہوا ہے کہ جو ضروریات زمانے کی جو ضروریات ہے، جو محتاجوں کی یا جو مستحق لوگ ہیں ان کی ضروریات کو وہ بھی سمجھتے ہیں، تو ان کی تعاون کے ساتھ الحمدللہ یہ ادارہ الحمدللہ چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ باقی آپ نے ایک سوال کیا کہ بھی ادھر آپ کام کرتے ہیں تو ادھر ہم آگے، میں میاں صاحب آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں، میری زندگی کا ایک تجربہ ہے، 30 سال اس شعبے میں گزر گئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر ایک تو صرف نام کے لیے کام کرنا ویسے بھی ایک مرض ہے، تو وہ تو ویسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ اس کو بھی اگر دیکھتے ہیں تو کوئی اس میں کمی نہیں ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اچھا کام کرنے کی بنیاد رکھنے والے اس کائنات کے اندر ایک بہت بڑے انسان ہیں، ان کا نام آج بھی روشن ہے، صحابہ کرام کا نام روشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو لوگ وہ ہیں جو مسلمان ہیں، اور آپ حاتم طائی کو دیکھ لیں، وہ مسلمان تو نہیں تھا، لیکن اچھے کام کرنے والے کب ان کے نام نہیں رہتے؟ الحمدللہ ان کے نام بھی جو ہے نا بڑے۔ اب یہ گنگا رام ہاسپٹل آپ دیکھ لیں، یہ ایک ہندو تھا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اچھے کام کرنے میں تو جو لذت اور جو اس میں یہ چیزیں آپ کو اضافی طور پہ مل جاتی ہے، ان میں کمی نہیں ہے۔
اور عثمانیہ نام بھی آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کو دیکھتے ہوئے رکھا، جو ان کا درد تھا مسلمانوں کے لیے، جو انہوں نے فلاحی کام کیے مسلمانوں کے لیے؟ جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ عثمانیہ ٹرسٹ جو ہے، مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے، امید ہے بات مضبوط ہے، کہ سعودی عرب کے اندر آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اکاؤنٹ بینکوں میں موجود ہیں۔ لوگ آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر، ان کے نام کے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ اتنے عرصے گزرنے، 1500 1600 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے اکاؤنٹ چل رہے ہیں اور ان کا صدقہ جاری چل رہا ہے۔ لوگ انہی کے نام سے جو ہے نا آگے لوگوں کے اندر یہ ترتیب چل رہی ہے، اور فلاحی کام کرنے میں جو ہے یہ ایک بڑی ہی مثبت اور حقیقتی دلیل ہے۔ یہ ایک کامیابی فلاحی ادارہ عثمانیہ ٹرسٹ کو بنانے میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں میاں صاحب، فلاحی ادارے اور بھی بہت سے ہیں اس وقت معاشرے کے اندر، زمانے میں بہت سی NGOs کام کر رہی ہیں، تو ہمارا چونکہ جو فلاحی ادارہ ہے اس میں زیادہ تر جو ہے الحمدللہ ہر NGOs کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مقصد سے مراد یہ نہیں ہے کہ اچھی NGOs اور اچھے ادارے موجود ہیں، کام کر رہے ہیں، جو غلط ہے وہ اپنے انتقام کو پہنچ جاتے ہیں، اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ ایک اچھی NGOs جو ہوتی ہے ان میں بھی ان کے مقاصد ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں، کوئی کس چیز کو لے کے چل رہا ہے، جیسے کوئی کسی لے کے چل رہا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں پر دینا چاہتا ہوں، مجھے بڑا اچھا محسوس ہوگا یہ مثال دے کے۔ ہمارے گورنر صاحب ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن ان کو ایک بڑا اچھا موٹو ہے، وہ کہتے ہیں یار پاکستانیوں کو، ہر انسان کو جو ہے نا وہ صاف پانی ملنا چاہیے۔ تو وہ ایک NGOs کے ساتھ مل کے یہی کام کر رہے ہیں، بلکہ پچھلا پورا ہفتہ تو وہ اسی سلسلے میں پورے پاکستان کا وزٹ کرتے رہے۔ ہماری جو NGOs ہے، ہمارا جو ادارہ ہے فلاحی ادارہ، ہمارا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ایک مخصوص طبقہ، جو ویسے تو عمومی طور پر بھی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ایک مخصوص طبقہ جو بنیادی وسائل سے محروم ہے، ہاں جی، اور غریب طبقہ ہے، اس کو ہم الحمدللہ حفظ کرواتے ہیں قرآن مجید، پھر اس کو اسکول کی تعلیم دیتے ہیں، پھر اس کو درس نظامی کی تعلیم دیتے ہیں، پھر اس کو جو ہے الحمدللہ میٹرک، FA BA MA ایون دین MPhil PhD اور مختلف ٹیکنیکل کورسز جو ہے ہاں جی ہم ان کو کراتے ہیں، اور جو ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ان کو دلاتے ہیں، جو ان کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے مد نظر الحمدللہ۔ تو ہماری یہ ادارہ کام کر رہا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ آپ کے ادارے میں میں نے ایک بڑی مثبت چیز دیکھی کہ آپ کے ہاں ڈسپلن اور بچوں کی اخلاقیات پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس معاشرے کو تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کے درس کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں بھائی وہی صاحب، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف یہ جامعہ عثمانیہ کا یہ اپنا خاصہ ہے، بلکہ آپ پاکستان میں بر صغیر میں جہاں کہیں دینی اداروں میں جائیں گے آپ کو اخلاقیات کے حوالے سے بڑا اچھا مواد ملے گا، چونکہ اساتذہ الحمدللہ خود تربیت یافتہ ہوتے ہیں، یہ علماء کی جماعت ہوتی ہے، قرآن و حدیث کے حامل ہوتے ہیں۔ جہاں یہ خود تربیت یافتہ ہوتے ہیں الحمدللہ وہاں پر یہ طلباء کو بھی تربیت یافتہ بناتے ہیں الحمدللہ۔ یہ چیز تو ایک بات۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ اخلاق کے اوپر، تو اخلاق کا درس دینا اور اخلاقیات کے اوپر کام کرنا، یہ چونکہ بنیادی ہمارے مدارس کا جو ماٹو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ماخوذ دینی مواد ہے، دینی جو ہے نا یہ بکس ہیں، تو ان میں ہم جب آپ علیہ السلام کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہیں تو آپ خود فرماتے ہیں کہ انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق، کہ میں تو اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقصد ہے، اور ہم جو ہے یہاں علماء کو الحمدللہ تعلیم دیتے ہیں اور علماء کا کورس کرواتے ہیں، اور ان علماء کے بارے میں بھی حدیث نبی واضح موجود ہے کہ فرمایا کہ اپنا یہ جو علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے یہ نبی کے وارث ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اخلاقیات کو مد نظر رکھتے بھی ہیں اور رکھنا بھی چاہیے۔ رمضان دسترخوان بھی آپ کے ادارے کا ایک خاصہ ہے، جو لاہور کا ایک وسیع ترین بہت ہی بڑا دسترخوان ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں آپ بتا سکتے ہیں تقریباً کتنے لوگوں کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر کووڈ کے دنوں میں جو آپ نے اس سلسلے کو جاری رکھا اور انت تک محنت کی، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں گے؟ جی میاں صاحب دیکھیں، کھانا جو ہے نا، کھانا یہ ہماری شریعت کے اندر اس کو بڑا
جو ہے نا اس کو پر زور دیا گیا ہے کہ غریب طبقہ، غریب مجبور طبقہ، اس کو بھی کھانا کھلائیں۔ بہترین نیکی وہ ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کی ہم تعلیمات کو یہاں عام کرتے ہیں ان کا یہ خاصہ ہے۔ کوئی بھی نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو مہمان نواز نہیں ہوگا، یہ ہمیں انہی کی تعلیمات سے درس ملتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں جو بالکل آپ اس کو اپنا نوٹ کریں اور اس کو عام کریں کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں معاشرے کے اندر جو اگر آدمی ریاکاری کے ساتھ بھی کرے تو تب بھی اللہ کو وہ جو ہے محبوب ہیں اسی حالت میں بھی۔ اس میں ایک یہ کھانا کھلانا بھی ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا اور بھی ہے۔ کتنی تعداد میں لوگ رمضان المبارک میں آتے ہیں؟ دوسری بات آپ نے جو رمضان کے حوالے سے بات کی، الحمدللہ 2003-04 میں عثمانیہ ٹرسٹ کی جب ہم نے بنیاد رکھی تو اس میں جہاں دیگر مقاصد اغراض طے کیے گئے تھے وہاں پر یہ بھی طے کیا گیا تھا الحمدللہ کہ ہم لوگوں کو ہر وہ موقع جہاں لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہے وہ ہم اس کو لازمی اس پر محنت کریں گے، جس میں الحمدللہ مسلمانوں کے ہاں ایک جو رمضان کا مہینہ آتا ہے جہاں سحری افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بچپن سے دیکھتے رہے کچھ لوگ افطاری کرواتے تھے، سحری کا ہمارے ہاں یا خاص اہتمام نہیں ہوتا، تو ہم نے الحمدللہ افطاری بھی کروائی اور سحری بھی پورا الحمدللہ بندوبست ہم کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تقریباً کم و بیش کوئی 2000+ لوگوں کو جو ہے نا ہم سحری کرواتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے پچھلے 23 سال سے یہ الحمدللہ ہم کام چلا رہے ہیں۔ آج بھی ہم نے تقریب میں دیکھا کہ آپ کے مختلف اداروں کے بچوں کا رزلٹ اناؤنس ہوا، تو ان کے نتائج سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ جی دیکھیں الحمدللہ اسٹیڈیا مسجد کے اندر جو طلباء پڑھ رہے تھے ان کے بھی ہم نے انعامات دیے، امتحانات کے وجہ سے جو بچے پوزیشن ہولڈر تھے، دیگر تمام برانچوں کے پوزیشن ہولڈر یہاں پر طلباء ہیں۔ میں الحمدللہ بہت اپنی ٹیم سے اپنا خوش ہوں، الحمدللہ بڑی محنت کی انہوں نے پورا سال، تو یہ انعامات اس لیے ان کو بچوں کے دیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور مزید آگے بڑھ چڑھ کے اس کے اندر حصہ لیں۔ اتنی محنت کے بعد دن بھر کی رات کو نیند کیسی آتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جب آپ محنت کریں گے تو اور پھر محنت کے اندر بھی فرق ہے، ایک ایسی محنت جو جس کے اندر لوگوں کو بھی اچھا لگے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق بھی آپ کریں، تو ایک عام آدمی تھک ہار کے جب گھر جاتا ہے وہ سو جاتا ہے تو ہمیں تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، بلکہ ذہنی تھکاوٹ جو ہے اور یا جسمانی تھکاوٹ ہمیں بعض محسوس ہی نہیں ہوتی الحمدللہ کہ بھئی یہ تھکاوٹ بھی کوئی چیز ہے۔ جب خوشی ہوتی ہے دل کو، اتنے اچھے کام کر کے آپ جاتے ہیں تو بڑی سکون کی نیند آتی ہے۔ آج آپ کے ہاں شعبہ قرآن سے تعلق رکھنے والے بچوں کا رزلٹ تھا، اس کے بعد درس نظامی، شعبہ عربی اور عصری علوم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر ایکٹیویٹی بھی آپ کے ادارے کا خاصہ دیکھی گئی ہیں کہ آپ بچوں کی فزیکلی ایکٹیویٹی کے لیے سپورٹس، اور میرا خیال ہے یہ ان اداروں میں سے ہے جس نے بچوں کو اتنی سہولیات دی ہیں، سپورٹس کے لیے دیے ہیں، اور ان کی تفریح کے لیے آؤٹ ڈور جو ہے وہ وزٹ رکھے جاتے ہیں۔ تو اتنے اداروں کو مینج کرنا، ان میں کچھ ایسے ساتھی جن کا آپ نام لینا چاہیں جو آپ کے معاون ہیں اور جنہوں نے اس ادارے کی کامیابی کے لیے کام کیا؟ لیکن یہ سب گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو ذہن میں رکھیں، کوئی بھی ادارہ یا کوئی جماعت اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک اس کو اچھے ساتھی میسر نہ آئے۔ اچھا گروپ، اچھی مینجمنٹ، اچھے ساتھی، جی انہی کے ساتھ کوئی آدمی اپنی کامیابی کی منزل طے کر سکتا ہے، جس میں الحمدللہ میرے اس تمام پروجیکٹ کے اندر پچھلے 30 سال سے میرے بڑے اچھے ساتھی مولانا شاہد صاحب میرے ساتھ ہر معاملے میں رہے، اسی طریقے سے اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ باقی اس کے علاوہ اپنا مولانا نصیر صاحب ہیں، مولانا یوسف صاحب ہیں، بھائی غلفام صاحب ہیں، مولانا صوفی لیاقت علی خان صاحب ہیں، سعید اللہ صاحب ہیں، مولانا سعید اللہ صاحب ہیں، بھائی شفیق صاحب ہیں، اور دیگر یہ وہ ساتھی ہیں جنہوں نے اپنی خدمات ادارے کے اندر مجھے ادارے کے حوالے سے مجھے کافی ان کی وجہ سے مجھے سہولت ہوئی، تو میں الحمدللہ تو میں نے یہ کامیابی کا سفر جو ہے نا اس کو میں تیزی سے طے کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے
دیگر شعبوں میں چلے جائیں تو الحمدللہ اپنا یہاں پر جو آئی ٹی کا شعبہ ہے اس کے اندر الحمدللہ بھائی مفتی عبداللہ صاحب ہیں، اسی طریقے سے حسن لیاقت ہے، اپنا ماشاءاللہ خود موصوف میاں وحید صاحب ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اسی طریقے سے اپنا بھائی سعادت صاحب ہیں، اور اپنا عظیم صاحب ماجد نواز، اور یہ سارے ساتھی. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بھی ساتھی کوئی بھی آدمی جب کامیاب ہوتا ہے تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. اچھی ٹیم ہی کسی کو اچھی کامیابی کی طرف سے لے کے جانے کے لیے بہترین ذریعہ ثابت ہوتی ہے. اور مخیر حضرات سے آپ کیا گزارش کرنا چاہیں گے؟ کیا ایسے ادارے جو پاکستان میں ہیں ان سے ان کو تعاون کرنا چاہیے، یا اس تعاون کے یہ ادارے کو، ان اداروں کو اشد ضرورت ہے اس وقت؟ میاں صاحب، میں ایک بات بڑی خوشی کے ساتھ آپ کو یہ کہوں گا، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، اخلاقیات کا بھی بحران ہوگا، اور ہے بلکہ بہت سے چیزیں موجود ہیں، لیکن اس بات کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان دنیا کے غالباً چوتھے نمبر پر وہ ملک ہے جہاں پر ڈونیشن جو ہے بڑے کھلے دل سے دی جاتی ہے، اور اس بات کا اعتراف جو ہے نا اغیار ہمارے کرتے ہیں، اور عالمی ادارے بھی کرتے ہیں، عالمی ادارے بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تمام چیزوں کے بحران کے باوجود جو ہے ہمدردی کا یہ جذبہ بڑے زور و شور سے، ایک چھوٹے بچے سے لے کے بڑے ہمارے حکمرانوں تک کے اندر بھی یہ سارا جذبہ موجود ہے. میں نے جیسے پہلے سے اختلاف رائے ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جذبہ دوسرا اہل خیر پاکستان کے، ظاہر ہے یہ جو جذبہ ہے یہ اہل خیر کے اندر، ان سے الحمدللہ غریب تو اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں، لیکن اہل خیر جو ہمارا طبقہ ہے وہ بھی بڑھ چڑھ کے الحمدللہ حصہ لیتا ہے. میں ان کو جہاں تک آپ کا یہ کہنا کہ کیا ان کو کیا میں نصیحت تو ان کو نہیں کرتا، میں درخواست کر کے ہی بات ختم کروں گا تاکہ میرا حصہ پڑ جائے ان کے اچھے کاموں میں. تو الحمدللہ باقی ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑھ چڑھ کے سارا حصہ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور ایسے ادارے بنا بھی رہے ہیں اور چلا بھی رہے ہیں الحمدللہ. پاکستانی عوام، طلبہ اور اساتذہ کے لیے خاص طور پہ کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ جی دیکھیں اپنا میاں صاحب، اساتذہ کے لیے جو پیغام ہے یہ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا اپنے تمام تر ادارے رکھنے کے باوجود جب تک اس ملک کے اندر وہاں کے استاد کا احترام، استاد کی عزت نہیں ہوگی، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی ادارے معرض وجود کے اندر آتے ہیں وہاں کام کرنے والے جتنے بھی اہم لوگ ہوتے ہیں وہ سارے انہی کی یہی یہ اساتذہ ہی ان کو را مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ ان کے ہی پڑھے لکھے پڑھائے وہ بچے جا کے آگے ان اداروں کو چلاتے ہیں. تو استاد ایک معاشرے کے اندر ایک مضبوط ریڑھ کی ہڈی ہے، اور ان کو نصیحت تو میں یہی کر سکوں گا، گزارش کروں گا کہ اساتذہ اپنا جو ہے اپنے فرض منصبی کو سمجھیں اور اچھے سے اچھے طریقے سے اخلاقیات کو مد نظر رکھتے آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ قوم کے معمار ہیں. دوسرا طلباء کی نصیحت یہی ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت دنیا کے اندر ایک تعلیم کے میدان میں ایک بڑی دوڑ لگی ہوئی ہے. ہمارے طلباء کو چاہیے کہ دن رات محنت کریں ڈگریاں کے حصول کے علاوہ، اسی طریقے سے اس بات سے قطع نظر کہ بھی ہمیں پیسے کتنے کمائیں گے یہ نہیں، ہمیں تعلیم کی طرف توجہ دینی، کیونکہ تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے. آپ دیکھیں سب سے پہلے قرآن مجید کی جو آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں بھی تعلیم کی بڑی اہمیت ہے. فرمایا قرآن مجید میں هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کبھی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. تو تعلیم کی بڑی اہمیت ہے. میں طلباء سے یہ گزارش کروں گا اخلاص سے نہیں، اپنی تعلیم کے اندر ایکسپرٹ ہوں اور بہترین طریقے سے مضبوط طریقے سے تعلیم حاصل کریں. انشاءاللہ تعالی یہ ملک اور یہ دین ہمارا اس تعلیم کی وجہ سے انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی مزید ترقی حاصل کرے گا. جی ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے عثمانیہ ٹرسٹ کے چیئرمین صاحب، اور ان سے بڑی ہی دلچسپ اور معنی خیز گفتگو ہوئی، اور ان کے پیغامات اور ان کے سوچ کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوا کہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو انسانیت کے لیے اور دین کے لیے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں. اور آج ہم اس ادارے کے ساتھ سارا دن ہمارا گزرا، اور یہاں پہ انتظامات دیکھ کے اور جس طرح یہاں پہ جو ہے بچوں کی اور اساتذہ اکرام کی اور علماء اکرام کی اور مہمان گرامی کی دعوت کی گئی، اور بڑی ہی اپنا خوش
اخلاقی سے اور بڑی ہی لذت بھری یہاں پہ دعوت تھی اور اس سے بھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی، اور امید ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کی قدر پذیرائی ہونی چاہیے اور ایسے اداروں کے ساتھ ہم لوگوں کو جڑے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میاں وحید احمد کو ڈیلی پبلش سے اجازت دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔